حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں اور بچوں، آج کے خطبے میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ریاکاری، اس کی قسمیں، اسباب اور علاج۔ ایک انسان اس دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کرتا ہے یا کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اس کا تعلق اس کی نیت سے ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کی نیت صحیح ہے تو اس کا وہ عمل، اس کی وہ عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی کا باعث ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کی نیت صحیح نہیں ہے، اس کی نیت کھوٹی ہے یا اس کی نیت کے اندر کسی اور چیز کی ملاوٹ ہے تو اس کا وہ عمل، اس کی وہ عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کا وہ عمل اس کے لیے خود وبال جال مل جاتا ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے دو اہم شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ اخلاص ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی کام کریں، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہم کام کریں، اللہ کی رضا مندی کے لیے کام کریں تو ہمارا وہ عمل، ہماری وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اخلاص کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تم اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے اخلاص کی شرط لگا دی ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے۔ یہ پہلی شرط ہے، اخلاص کا ہونا۔ دوسری شرط، ہمارا وہ عمل، ہماری عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ہٹ کر ہے، نبی کی سنت کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دو اہم شرطیں ہیں میرے بھائیوں، اخلاص اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز غائب ہو گئی تو ہمارا وہ عمل بیکار ہے، وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں کہ ایک انسان کوئی بھی کام کرے تو صرف اور صرف وہ اللہ کے لیے کرے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری کہتے ہیں کہ ایک انسان کوئی عمل کرے، وہ عمل اللہ کے لیے نہ کرے بلکہ کسی اور کے لیے کرے، اور اس کے اس عمل پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ جب لوگ اس کی تعریف کریں تو اس پر وہ خوش ہو، یا اس نے وہ عمل اس لیے کیا ہو تاکہ اس کے اس عمل کے ذریعہ سے اس کا کوئی مقصد پورا ہو جائے۔ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آدمی وہ عمل کر رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اخلاص کی ایک دوسری تعریف کی گئی ہے۔ اخلاص کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو،
जिस तरीके से जाहिर में दिख रहा हो उसी तरीके से बातिन में भी होना चाहिए, या जिस तरीके से उसका बातिन हो उसी तरीके से उसका जाहिर भी होना चाहिए। उसको इखलास कहते हैं। और रियाकारी कहते हैं कि रियाकारी में एक इंसान अपने बातिन से ज्यादा अपने जाहिर की फिक्र करता है, अपने जाहिर को बनाने की, संवारने की कोशिश करता है, क्योंकि जाहिर जो होता है वही लोगों को दिखाई देता है। इसलिए रियाकार आदमी को अपने बातिन की फिक्र नहीं होती है कि वो अंदर से कैसा है, उसकी फिक्र नहीं होती है, जाहिर की ज्यादा फिक्र होती है, क्योंकि जाहिर जो है वो लोगों को दिखाई देता है। तो ऐसे अमल को रियाकारी कहते हैं। इसी तरीके से इखलास की एक तीसरी तारीफ की गई है कि इखलास कहते हैं कि हर वो अमल जो तमाम तरह की गंदगियों और अलाइशों से पाक साफ हो, उसको इखलास कहते हैं। और उसका अपोजिट ये होगा कि हर वो अमल जिसके अंदर गंदगी हो, जिसके अंदर मिलावट हो, वो रियाकारी होगा। तो इखलास और रियाकारी की ये तारीफ है मेरे भाई। कुरान करीम के अंदर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका के अंदर, दोनों के अंदर दिखावे के लिए रिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। दिखावा को अरबी में रिया कहते हैं। रियाकारी ये उर्दू भी लफ्ज है और ये अरबी भी लफ्ज है। रियाकारी के मुतालिक आइए हम पहले कुछ आयतों को देख लेते हैं कि जिन आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने रियाकारी का तज़किरा किया है। सूरह कहफ की आखिरी आयत पढ़िए, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, कि जो आदमी अपने रब से मुलाकात करने की उम्मीद रखता हो उसको चाहिए कि वो अमले साले करे। क्या करे? अमले साले करे। एक इंसान का अमल अमले साले कब होगा? जब उसके अमल के अंदर इखलास होगा, जब उसका वो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक होगा, तो जाकर के उसका वो अमल अमले साले कहलाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया जो आदमी अपने रब से मुलाकात करने की उम्मीद रखता हो उसको चाहिए कि वो क्या करे? अमले साले करे, अच्छा अमल करे और अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराए, अपने रब के साथ शिरक ना करे। अल्लाह ताला ने यहां पर एक उमूमी बात कही, यहां पर ना तो कहा कि शिरक अकबर ना तो शिरक असगर, एक आम बात कही कि एक इंसान अपने उस अमल के अंदर किसी दूसरे को शामिल ना करे, उसका वो अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। अगर उसके उस अमल के अंदर कोई दूसरा शामिल हो गया या उसने किसी दूसरे को शामिल कर लिया, वो अमल अमले साले नहीं होगा, इखलास से खाली होगा। इसी तरीके से दूसरी आयत करीमा अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की रियाकारी का तज़किरा करते हुए रिया का लफ्ज इस्तेमाल किया। कि मुनाफिक जो होता है उसका अमल जो होता है वो दिखावे ही का होता है। जब मुसलमानों के पास होता है तो अपने आप को मुसलमान जाहिर करता है, लेकिन जब अपने साथियों से मिलता है तो उसके बरअक्स हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों की रियाकारी का तज़किरा करते हुए कहा कि इज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए अमल करते हैं। वो नमाज तो पढ़ने आते हैं लेकिन वो हकीकत में नमाज पढ़ने नहीं आते हैं, वो लोगों की जासूसी करने के लिए आते हैं।
लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, हालांकि वो नमाज नहीं पढ़ रहे होते, और वो अल्लाह का बहुत कम जिक्र करते हैं। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यक़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, वो समझते हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, अहले ईमान को धोखा दे रहे हैं, हालांकि वो गलत फहमी में वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें उसका एहसास नहीं। ये मुनाफिकों का अमल है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने उन लोगों की रियाकारी का तज़किरा किया कि जो लोगों के दरमियान खर्च करते हैं, सदका खैरात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उस सदका खैरात के अंदर इखलास नहीं होता है, रियाकारी होती है, दिखावा होता है, शोहरत तलबी होती है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों का तज़किरा किया, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम रियाअ अन्नास वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, कि जो लोग अपने मालों को लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते हैं। उनका ना तो अल्लाह पर ईमान होता है, ना तो आखिरत के दिन पर ईमान होता है, क्योंकि वो खर्च इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग देखें, लोग उसकी तारीफ करें। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअ अन्नास, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अपने सदका खैरात को लोगों को तकलीफ दे करके, एहसान जतला करके जाए और बर्बाद मत करो, उस शख्स की तरह से जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखता है। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों आयतों के अंदर उन लोगों का तज़किरा किया कि जो लोग अपने माल को दिखाने के लिए खर्च करते हैं ताकि लोग उन्हें बहुत बड़ा सेठ कहें, ताकि उनकी मालदारी का चर्चा हो, लोग उनकी तारीफ करें, उनकी दी हुजूरी करें, इसलिए वो खर्चा करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने नमाजियों की रियाकारी का तज़किरा किया। अल्लाह ने फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है, तबाही है, बर्बादी है नमाजियों के लिए। किन नमाजियों के लिए तबाही है, किनके लिए बर्बादी है? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो लोग अपनी नमाजों के अंदर सुस्ती बरतते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं कि मैं भी नमाजी हूं, मैं भी नमाज पढ़ता हूं, वो अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ते हैं, इसलिए नमाज पढ़ते ताकि उनका शुमार नमाजियों में हो, ताकि लोग उन्हें नमाजी कहें, उन्हें परहेजगार कहें, उनके परहेजगारी का चर्चा हो लोगों में, इसलिए वो नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसे नमाजियों के लिए कहा कि वैल है, तबाही है, बर्बादी है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। ये सारी आयतें मेरे भाइयों जिसके अंदर अल्लाह ताला ने रियाकारी का तज़किरा किया। अब आइए हम कुछ हदीस को देख लेते हैं। रियाकारी मेरे भाइयों इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि वो दज्जाल के फितने से भी ज्यादा खतरनाक है। दज्जाल का फितना उतना ज्यादा एक इंसान के लिए खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक रियाकारी है मेरे भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में ना बतलाऊं जो दज्जाल के फितने से भी ज्यादा खतरनाक है? सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए, वो कौन सी चीज है जो दज्जाल के फितने से भी ज्यादा खतरनाक है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शिर्क खफी है। वो क्या है? शिर्क खफी है। अब शिर्क खफी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि शिर्क खफी क्या थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के सामने की वजाहत की कि शिर्क खफी क्या है।
آپ نے فرمایا شرک خفی یہ ہے کہ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور اس کے پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، پھر وہ آدمی نماز پڑھے، اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں یہ سوچ رہا ہو کہ وہ لوگ میری نماز کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ رکوع سجود کو لمبا لمبا کرے، نہایت خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے کہ لوگ پیچھے بیٹھ کر میری نماز کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے رکوع کو سجود کو لمبا کر رہا ہے، اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہے، ورنہ اگر کوئی نہیں بیٹھا ہوتا تو فٹافٹ وہ پڑھتا اور 2 منٹ میں نکل جاتا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ شرک خفی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ دیکھو میں کتنے اطمینان سے کتنے اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک قرار دیا۔ شرک خفی دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں کیونکہ دجال کا فتنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تو بتلا دیا ہے کہ دجال آئے گا، وہ کس طریقے کا ہوگا، اس کی کیا پہچان ہوگی، وہ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے کس طریقے سے بچا جائے، ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بتلا دی، سب چیزیں واضح ہیں، آدمی اس کو پڑھ کر کے جان سکتا ہے اور اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بچا سکتا ہے۔ لیکن شرک خفی جو ہے میرے بھائیوں ایک انسان کے دل کے اندر داخل ہوتا ہے اور پھر آہستہ 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 اس کو موڑ دیتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک قرار دیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکار لوگوں کا انجام کیا ہوگا، دیکھیے کتنی بڑی ان کے لیے محرومی ہوگی۔ قیامت کے دن، جس دن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تمام لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، اس کے بعد ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہے گا کہ کہاں ہیں ریاکار لوگ جو دنیا کے اندر اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شامل کیا کرتے تھے، کہاں ہے وہ ریاکار؟ اور ریاکار لوگ جا کر کے اپنے شرکا کے پاس جا کر کے اپنا حصہ لے لیں، یعنی انہیں وہاں سے بھگا دیا جائے گا۔ ایک تیسری حدیث بخاری کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، قیامت کے دن جب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین اپنی پڈلی کو ظاہر کرے گا تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ ریاکار آدمی بھی سجدہ کرنا چاہے گا، وہ بھی سوچے گا کہ میں بھی اللہ رب العالمین کا سجدہ کروں، سجدے میں گر جاؤں، لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائے گا، وہ سجدہ نہیں کر پائے گا، سجدے میں نہیں جا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی پیٹھ کو تخت کے مانند سخت کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اتنی بڑی محرومی ہوگی، کس کے لیے؟ ریاکار آدمی کے لیے۔ ریاکار آدمی کو میرے بھائیوں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جو آدمی دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، جو اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کے نام کا چرچا کریں، شہرت ملے، ایسے آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں اب لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ ریاکاری جو ہے یہ بہت معمولی چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ میرے بھائیوں ریاکاری کی وجہ سے ایک انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قیامت کے دن 3 آدمیوں کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، وہ بہت اچھے لوگ ہوں گے۔ 3 آدمیوں کو حاضر کیا جائے گا، اس میں ایک مجاہد ہوگا جہاد کرنے والا، ایک قاری ہوگا قرآن کا پڑھنے والا، اور تیسرا مالدار آدمی ہوگا جسے غنی کہا جاتا ہے۔ 3 آدمیوں کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پہلے مجاہد سے پوچھے گا، مجاہد سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اس سے اقرار کروائے گا کہ میرے بندے بتا تجھ کو میں نے فلاں فلاں چیزیں نہیں دی، وہ تسلیم کرے گا، اقرار کرے گا، اللہ تو نے مجھے یہ ساری چیزیں دی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے اس کا استعمال کن چیزوں میں کیا؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے طاقت دی تھی،
میں بہادر آدمی تھا، میں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے گیا، میں نے خوب جم کر کے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو میدان جنگ میں اس لیے گیا تھا لڑنے کے لیے تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں، پھر بہادری کا چرچا ہو، تجھے لوگ پہلوان کہیں، پہلوان بہادر کہہ کر کے پکاریں، تو دنیا کے اندر تیری بہادری کی شہرت ہوئی، چرچا ہوا، تجھے بہادر کہا گیا، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے والے قاری سے کہے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اقرار کروائے گا، اس سے بھی کہے گا کہ اے میرے بندے بتلا میں نے تجھے فلاں فلاں نعمتیں نہیں دی، وہ کہے گا اللہ تم نے ضرور دیا، تسلیم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے اس کا استعمال کہاں کیا؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے قرآن کا علم دیا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا، میں نے سکھلایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے کیا تاکہ تجھے بہت بڑا قاری کہا جائے، تیری خیرت کا چرچا ہو، لوگ تیری تعریف کریں، تو دنیا کے اندر تجھے شہرت مل گئی، تجھے بہت بڑا قاری کہا گیا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی جو مالدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی نعمتوں کا اقرار کروائے گا، وہ بھی تسلیم کرے گا اللہ تو نے مجھے بہت نعمتیں دی، بہت دولت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بتا اس دولت کا استعمال کہاں کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اس کو غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، کار خیر میں، ہر جگہ میں نے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے لوگ سیٹھ کہہ کر کے پکاریں، تاکہ تیرا چرچا ہو، تیری شہرت ہو، تیری مالداری کا چرچا ہو، تو دنیا کے اندر تجھے سیٹھ کہا گیا، تجھے شہرت ملی، تیرا چرچا کیا گیا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دیکھیے تینوں آدمیوں کو جہنم میں ڈالا گیا، مجاہد کو بھی ڈال دیا گیا، قرآن کے پڑھنے والوں کو بھی ڈال دیا گیا، اور مالدار کو بھی جہنم میں ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عمل کے اندر اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، شہرت طلبی تھی، اس لیے ان کو یہ سزا ہوئی۔ ایک اور حدیث سنیے، محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں خوف پاتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے کہا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریاکاری، دکھاوا، یہ کیا ہے شرک اصغر؟ تو یہ احادیث مبارکہ ہے میرے بھائیوں جو بتلا رہی کہ ریاکاری جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، ایک انسان کو ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ ریاکاری ایک انسان کس طریقے سے کرتا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاکاری کی قسمیں کیا ہے۔ ایک تو ریاکاری جیسا کہ میں نے بتلایا کہ منافقوں کی ریاکاری ہے جو بہت خطرناک ہے، جو دین کے اعلیٰ مراتب کے بالکل منافی ہے۔ دوسری ریاکاری کہ ایک انسان کوئی عمل کرے، چھپ چھپا کر کرے، کسی کو پتہ نہ چلے، بعد میں لوگوں کو اس کی عبادت کے بارے میں پتہ چل جائے، لوگ اس پر اس کی تعریف کرنے لگیں، تم نے تو بہت اچھا کام کیا، بہت ٹھیک کام تم کر رہے ہو، اس پر وہ خوش ہو جائے اور چاہے کہ لوگ اور میری تعریف کریں۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ ریاکاری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح سے کرتا ہے کہ لوگوں کو جب اس کی عبادت کے بارے میں، اس کے عمل کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے، لوگ اس پر اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس پر خوش ہو رہا ہے، تو یہ بھی ریاکاری کے اندر داخل ہے میرے بھائی۔ ریاکاری ایک انسان جسمانی اعتبار سے بھی کرتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے کیسے کرتا ہے؟ ایک انسان
अपने चेहरे को पीला बना कर रखे, अपने जिस्म को इस तरह से जाहिर करे कि लग रहा हो कि एक इंसान बहुत कमजोर है, और उससे ये साबित कर रहा हो कि मैं बड़ा इबादत गुजार और मैं बहुत मुत्तकी परहेजगार इंसान हूं। अपना हुलिया इस तरीके से बनाकर रखे, तो ऐसे इंसान को भी रियाकार कहते मेरे भाई। ये जिस्मानी रियाकारी, रियाकारी वज़ा कता के एतबार से भी एक इंसान करता है कि एक इंसान ऐसा लिबास पहनकर रखे कि जो शरीफ लोगों का, मुत्तकी परहेजगार लोगों का लिबास होता है, और वो लिबास पहन करके अपने आप को जाहिर करे कि मैं भी बड़ा मुत्तकी परहेजगार हूं। हालांकि वो मुत्तकी नहीं होता, परहेजगार नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को इस तरह से बनाकर रख रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि बड़ा मुत्तकी परहेजगार है। तो ऐसे इंसान को भी रियाकार कहते हैं। इसी तरीके से एक इंसान बातचीत में भी रियाकारी करता है। बातचीत में रियाकारी किस तरीके से करता है? 2-4 हदीसें याद हो गई, 2-4 कुरान की आयतें याद होगी, उसका तर्जुमा याद हो गया, 10 लोगों के बीच में बैठा हुआ है, कोई पूछ भी नहीं रहा है, फिर भी आदमी पढ़ पढ़ के सुना रहा है, बतला रहा है, उससे ये साबित कर रहा है कि मैं भी दीन का बड़ा जानकार हूं, मुझे भी कुरान और हदीस का कुछ इल्म है, बड़बड़ा रहा है, लोगों के सामने बता रहा है। ऐसे इंसान को भी रियाकार कहते हैं। अमली एतबार से भी एक इंसान रियाकारी करता है। अमली एतबार से रियाकारी की बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं मेरे भाई। जैसा कि मैंने शिर्क खफी की मिसाल दी कि एक इंसान नमाज पढ़ रहा है, लोग पीछे बैठे हुए हैं, तो निहायत खुशू खुदू के साथ पढ़ रहा है, रुकू सुजूद को लंबा लंबा कर रहा है, ये अमली रियाकारी है मेरे भाई। एक इंसान हज के लिए जा रहा है, चलते हुए लोगों से मिल रहा है, बता रहा है मैं हज करने को जा रहा हूं, हज करके आ रहा है, लोगों को दावत दे रहा है, बुला रहा है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं हज कर लिया हूं, लोग मुझे हाजी साहब कहें, उस पर खुश हो। ये क्या है मेरे भाइयों? ये अमली रियाकारी है। और भी मिसालें मिल सकती हैं मेरे भाई। इसी तरीके से रियाकारी की एक किस्म ये भी है कि एक इंसान छुप कर इबादत करे, किसी को पता ना चले, लेकिन जब वो लोगों के सामने आए तो लोगों से ये उम्मीद रखे कि लोग जब मुझसे मुलाकात करें तो निहायत तवाज़ो के साथ, अदब एहतराम के साथ मिले, लोग मेरा एहतराम करें, यानी अपनी उस इबादत के जरिया से वो ये ख्वाहिश रखता हो कि लोग मुझे खूब ज्यादा इज्जत दें। तो ऐसे इंसान को भी रियाकार कहा गया है, उसका भी अमल रियाकारी के अंदर दाखिल है। ये सब रियाकारी की किस्में मेरे भाई। एक इंसान रियाकारी करता क्यों है? रियाकारी करने की वजह क्या होती है मेरे भाई? 2 वजह हैं। एक इंसान रियाकारी इसलिए करता ताकि उसकी शोहरत हो, लोग उसे जाने, लोग उसे पहचाने, लोगों के दरमियान उसका चर्चा हो, उसके नाम का बोलबाला हो, इसलिए एक इंसान रियाकारी करता है। और दूसरी वजह जो है मेरे भाइयों, जिसकी वजह से एक इंसान बहुत कुछ कर जाता है, वो क्या है? लोग क्या कहेंगे। एक इंसान के सामने जब ये बात आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, इससे बचने के लिए वो बहुत कुछ करता है। लोग क्या कहेंगे मेरे भाइयों, इसमें 2 तरह से एक इंसान रियाकारी करता है। एक तो ये कि किसी की वजह से करता है, किसी की वजह से करता है, और दूसरा किसी को देख कर करता है। किसी की वजह से किस तरह से करता है? एक इंसान है जो बहुत अच्छा इंसान है, समझदार इंसान है, उसके घर में कुछ लड़कियां हैं, वो चाहता है कि मैं अपने घर की बच्चियों को या खवातीन को मैं जब घर से बाहर निकालूं तो वो पर्दे के साथ निकले। लेकिन वो जिस खानदान के अंदर रहता है, जिस समाज के अंदर रहता है, जिस मुआशरे के अंदर रहता है, वहां पर पर्दे का कोई रिवाज नहीं है। सब औरतें बगैर पर्दे की निकल रही हैं। अब वो सोचता है अगर मैंने निकाला तो फिर ये खानदान के लोग क्या कहेंगे, खानदान के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे। तो उन लोगों की वजह से वो भी वैसा ही करना शुरू कर देता है। दूसरा, लोगों को देख कर करता है, यानी जहां पर जिस चीज का चलन होता है एक इंसान
وہ چیز نہیں کرنا چاہتا پھر بھی مجبوراً کرتا ہے کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، اگر میں نے اس کے برعکس کیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کو دیکھا دیکھی وہ بھی ویسا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ ریاکاری کرتے ہیں میرے بھائی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اور مثال لے لیجئے، شادی بیاہ کو لے لیجئے، کوئی بھی لڑکی والا نہیں چاہتا کہ میں اپنی بچی کی شادی میں براتیوں کو کھانا کھلاؤں یا بہت زیادہ خرچ کروں، سب کو بھاری پڑتا ہے، لیکن وہ سوچتا کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کی شادی میں گاؤں والوں کو دعوت نہیں دیا تو پھر گاؤں والے کیا کہیں گے، کہیں گے یہ تو بڑا غریب آدمی ہے، بڑا کنجوس آدمی، بڑا بخیل آدمی ہے۔ گاؤں والے لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے لوگوں کو نہیں کھلایا، یا میرے بیٹی کی شادی میں براتی نہیں آئے تو پھر گاؤں والے کہیں گے لگتا ہے کہ جہاں پر لڑکی کر رہا ہے لگتا ہے لڑکے کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے، گاؤں میں اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لوگ کیا کہیں گے، تو پھر وہ باراتی اچھی تعداد میں بلا لیتا براتیوں کو اور پورے گاؤں والوں کو کھلاتا، نہیں چاہتا پھر بھی کرتا ہے، اس وجہ سے کہ گاؤں والے کیا کہیں گے۔ یہ ہے میرے بھائیو، اس کی وجہ سے انسان ریاکاری کرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ریاکاری سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں میرے بھائیو، مختصر بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں تو چھپا کر کریں، چھپا کر عمل کریں، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ خیر العمل اخفا، سب سے بہترین عمل وہ ہوتا ہے جسے چھپا کر کیا جائے۔ جب ایک انسان چھپا کر عمل کرے گا تو وہ ریاکاری سے بھی بچا رہے گا اور شیطان سے بھی محفوظ رہے گا، پہلا علاج۔ دوسرا علاج، ایک انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے بچا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے، ریاکاری سے بچنے کی پناہ مانگا کرتے تھے، لمبی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے احرام باندھتے تھے اور تلبیہ پکارتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، کہ اللہ جو میں حج کرنے جا رہا ہوں یہ صرف تیرے لیے کرنے جا رہا ہوں، اس میں کوئی ریاکاری دکھاوا نہیں، تو اللہ سے دعا کریں۔ تیسرا علاج یہ ہے کہ آپ جنت اور اس کی نعمتوں کو سوچیں، جہنم، اس کی ہولناکیاں، قبر، عذاب قبر، ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا لیں گے۔ چوتھا علاج، آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ میں اگر ایسا کروں گا تو لوگ میری اس پر تعریف کریں گے یا نہیں کریں گے، یا لوگ میری برائی کریں گے، اس کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ نے لوگوں کی پرواہ کی تو آپ پھر ریاکاری سے نہیں بچ سکتے، لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ پانچواں علاج، آپ شیطان سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ جانتا ہے کہ قیامت میں ایک انسان کے کام آنے والی جو چیز ہے وہ نیکی ہے، اس لیے وہ نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے ہمیشہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو آپ شیطان اور اس کے ہتھ کنڈے کو سمجھنے کی کوشش کریں، شیطان سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ علاج ہے میرے بھائی، ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ریاکاری، دکھاوا، شہرت طلبی، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله يرحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى اولى جل وتم واكبر. قوموا الى الصلاة.